پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑی یعنی برس والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی امتحان کا ارادہ فرمایا تو ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی کھال اور امیری، یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گابن اونٹنی دے دی گئی اور اس کی خوبصورتی لوٹا دی گئی، اور فرشتہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ شخص فرشتہ دوسرے گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، حسین بال، اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نہایت ہی حسین بال عطا کر دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ تو اس کو ایک گابن گائے عطا کر دی گئی، اور فرشتہ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا، دنیا میں تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ سکون سے یہ سن کر فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اور پھر فرشتے نے کہا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھ کو بکری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گابن بکری عطا کر دی گئی۔ تینوں کا امتحان شروع ہو گیا۔ پھر اونٹنی والے کو میدان بھر اونٹنیاں دی گئیں۔ تینوں نے، اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دیے، اور ان میں اس قدر برکت ہوئی کہ کوڑی کے پاس ایک میدان بھر اونٹنیاں ہو گئی، گنجے کے پاس ایک میدان بھر گائیں ہو گئی، اندھے کے پاس ایک میدان بھر بکریاں ہو گئیں۔ پھر کچھ دنوں بعد یہی فرشتہ برس والی کوڑی کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں آیا، جس شکل و صورت میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور آ کر اس نے کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن میں پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر، جس نے تمہیں اچھا رنگ، خوبصورت چمڑا اور اونٹ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا سفر تمام کر لوں۔ یہ سن کر کوڑی نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا، میں تم کو پہچانتا ہوں کہ تم کوڑی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور تمہیں مال عطا فرمایا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا، مجھے یہ مال اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی پہلی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کوڑی کو سوال کیا تھا، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس سے بھی یہی کہہ کر چل دیا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی کر دے جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر کے نام کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا مجھے وطن میں پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر، جس نے دوبارہ تم کو بینائی عطا کی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں، اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بناؤں گا۔ یہ سن کر اندھے نے کہا، جی، میں تو اندھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا ہے، اس میدان میں میری جتنی بھی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی تم چاہو لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ۔ خدا کی قسم، تم اللہ تعالیٰ کے نام پر جتنی بھی لوگے، میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تم اپنا مال پاس ہی رکھو، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔
جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کریں، ہم آزمائش پر پورے اتریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔